اگر قیامت میں کسی کی موت ایسی حالت میں اللہ کرے نہ آئے جو داڑھی منڈاتے منڈاتے کٹاتے کٹاتے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم بتاؤ تیرا رب کس طرح تھا یا میں تھا، میرا حکم یہ تھا، تو نے کیوں شکل بگاڑی؟ ہمارے دوست ہیں حضرت والا کے خلفاء میں سے اثر شاہین اقبال، ان کا عجیب شعر ہے، فرمایا اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، آج کیوں داڑھی منڈاتے ہیں؟ اس لیے کہ چہرہ داڑھی سے برا لگتا ہے نا، کہ برا لگے گا، کیوں داڑھی کٹاتے ہیں بھائی؟ کٹانے میں کیا 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 کس نے کا ثواب ہے؟ کٹانے میں بھائی کون سے تم کو عہدہ ملتا ہے، کون سا پیسہ ملتا ہے؟ یہ سمجھتے ہو نا کہ چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے سب سے حسین اور خوبصورت دیا ہے۔ اگر ایک مٹھی داڑھی اگر اس میں انسان کی خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ داڑھی نہ دیتے۔ تو اس گناہ کو چھوڑنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، صحیح بخاری کی روایت میں ہے ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے اوپر سے آنے والا کپڑا کڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں اگر اس سے ٹخنے ڈھک جائیں تو یہ حرام ہے، اور یہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے۔ اور علماء جانتے ہیں کہ جس گناہ پر جہنم کی وعید ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ آج بظاہر دیندار لوگ بھی اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے علماء نے گناہ بے لذت میں اس گناہ کو شامل کیا ہے کہ اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان اس گناہ میں پڑا ہوا ہے۔ جب شلوار ناپ کے لیے دیتے ہیں تو ٹخنوں سے نیچے ناپ دے گا تاکہ درزی کی کمائی بھی ناجائز اور حرام ہو جائے اور خود بھی گناہگار ہو جائے۔ فرمائے جو ٹخنے ڈھکے رکھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں چلیں گے، اور جب ٹخنے جہنم میں ہوں گے تو دوسرا جسم کہاں ہوگا؟ وہ بھی جہنم میں ہوگا نہیں ہوگا؟ عبید بن خالد، ترمذی کی روایت ہے، عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجت فی المدینہ، میں مدینہ میں نکلا، فسمعت صوتا من خلفی، میں نے پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہے ہیں ارفع ازارک، تہبند کو اوپر کیجیے، اس میں تیرے کپڑے کی بھی حفاظت ہے، تیرے دل کی تقوی کی بھی حفاظت ہے۔ فرماتے فالتفت الیہ، میں نے یوں گردن موڑ کر کے پیچھے دیکھا، فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، وہ تربیت کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو فرما رہے تھے۔ میں نے کہا انہا بردۃ ملحا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت کم قیمت کپڑا ہے، اگر پاؤں کے نیچے آ کر کے کٹ جائے پھٹ جائے تو کوئی زیادہ نقصان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا علماء اور طلبہ یاد کر لیں، کیا ہے؟ اوما لک فی اسوہ، اوما لک فی اسوہ، کپڑے کی قیمت کو دیکھتے ہو، اوما لک فی اسوہ، کیا میرے اندر آپ کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے؟ اوما لک فی اسوہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے نہیں بھیجے؟ فرمائے کپڑے کو دیکھتے ہو کہ یہ زیادہ قیمتی ہے یا کم قیمتی ہے، فرمائے کہ میں آپ کے نمونہ نہیں ہوں؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند آدھی پنڈلی تک الٹا ہوا تھا، تو ٹخنوں سے اوپر جہاں تک بھی ہو سکے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک تربیت تھا۔ آج باپ بیٹے سے نہیں کہتا کہ بیٹے شلوار اوپر رکھو، استاد شاگرد سے نہیں کہتا بیٹے شلوار اوپر رکھو، بوڑھا بچے سے نہیں کہتا بیٹے شلوار اوپر رکھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہے، خنجر مارنے کے بعد بیمار پڑے ہوئے ہیں، ایک جوان آیا، اس نے کچھ بات کی، اس کے بعد بیمار پرسی کر کے جب واپس ہونے لگے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا ردوا علی، میرے اوپر اس کو لوٹاؤ۔
پھر فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ازارک، تیبند کو اوپر کیجیے. بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں، اور چند دن میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہونے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیے کہ ایسے موقع پر بھی انہوں نے تربیت کی اور چھوڑا نہیں ہے. اس لیے علماء طلبہ سے میری خصوصی گزارش ہے، علماء کرام سے، کہ اپنے طلبہ کی تربیت بھی کریں. طالب علم کا شلوار اگر نیچے ہے، بتائے بیٹے شلوار اوپر رکھو، شلوار اوپر رکھو. یہ تربیت ہے. آج تربیت ختم. باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو، بیٹے شلوار اوپر رکھے. آج تو بدلون کا زمانہ آیا، تو اوپر کہاں سے رکھے؟ اللہ معاف فرمائے. نمبر، اس گناہ کو انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے. عورتوں کے لیے ٹخنے ڈانٹنا ضروری ہے اور مردوں کے لیے کھولنا. معاملہ الٹا ہے. عورتیں جاتی ہیں، کہتے ہیں ملا پاجامہ بنا دو، اور ملا اپنے پاجامے سے تنگ ہے بیچارہ، کہتے ہیں ملا پاجامہ. اس کے ٹخنوں سے اوپر ٹخنوں ڈانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے گھر میں بچیوں کو جو شلوار بنا کے دو تو وہ ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. نمبر 3 فرمایا یہ نظر اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو خراب نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، زنا العین النظر. فرمایا بد نظری آنکھوں کا زنا ہے. آپ لوگ بتائیے، ٹی وی میں، ڈش میں، اور یہ کیبل کی جو خرافات ہیں، اس میں جو لڑکیاں آتی ہیں، گندی گندی فلم آتے ہیں، ان کا دیکھنا جائز نہیں. اپنے ضمیر سے پوچھیے. اس مسئلے میں آپ لوگ بھی مفتی ہیں، اس کا جائز ہے. اللہ اکبر. اس دن ایک ساتھی آئے تھے کہ میں گھر جاتا ہوں تو ہمارے بچے جو ہے نا، وہ محلے کے بچوں کے ساتھ روزانہ لڑائی. اب تنگ آ گیا. اب میں مختلف لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. ایک اور صاحب جو بازار متشرب بھی لگ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس پریشانی سے نجات کی صورت یہ نکالی ہے کہ ایک کمرے میں ٹی وی رکھتی، یہ بس اسی میں بند ہو کر کے دیکھتے رہو جو کچھ دیکھنا ہو. تو آپ بھی ایسا کرو. میں نے کہا جناب اگر آپ نے ایسا کیا ہے نا، تو ابھی تو آپ کے محلے کے ساتھ کسی لڑ گیا، آپ نے علاج کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو میں نے کہا پھر ایسے حالات آئیں گے، اللہ معاف فرما دے. اگر آپ نے چھوڑ دیا اور ٹی وی کی تربیت کے حوالے کر دیا، اب تو دوسرے گھر میں 12 بجے تو گھر واپس آ جاتے ہیں. 12 بجے کے بعد جو کیبل چلتا ہے تو وہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی دیکھ کر کے پھر اگر بیٹے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، اپنی ماں سے مطالبہ کیا، اپنے بیٹے سے مطالبہ کیا. دوستو ہمارا کام فتوے کے کام سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. مفتی عبدالجبار سے کراچی میں، ان سے پوچھئے. ایک عورت آئی کہ میں، میرے بیٹی اور میرے شوہر ٹی وی میں ڈرامہ دیکھ رہے تھے، مجھے نیند آئی، میں سونے کے لے گئی. باپ بیٹی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. صبح بیٹے نے کہا کہ باپ نے میرے ساتھ منہ کالا کر لیا. ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک لڑکی، اس کے والدین پریشان ہے کہ ہم گھر سے کہیں جا نہیں سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں لڑکا اپنی بہن کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور بار اس کو فون آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جانا ہے. میں نے کہا پھر کیا کرو گی؟ شیطان نے ہمیں سمجھایا گھر میں ٹی وی رکھو، کیبل لگا دو. یہ ماں باپ ادھر آزاد جو پیدا ہو رہے ایسے تھوڑی ہو رہے، کیا کچھ سکھائے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہے ہیں. یہ کیبل کے جو نقصانات ہیں، ہمارے حضرت اردوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹی وی یہ سانپوں کی پٹاری ہے، اس کا ڈسا ہوا بہت کم بچتا ہے. اللہ تعالیٰ ان خرافات کو گھر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ساتھی کو بتایا، اس نے تو گھر سے نکالا، چلائے تو نہیں. ہاں 1-2 ٹی وی انشاءاللہ اوپر اس کا مسمار ہوگا. اور بھی اللہ تعالیٰ اس مجمع میں ایسے پیدا کریں جو یہ عزم کریں کہ ہم نے بھی ان خرافات کو گھر سے نکالنا ہے. یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے، ان کو بچوں کو تباہ و برباد کرنا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج بد نظری
اور بے پردگی یہ جو شروع ہوئی ہے، اس کے جو حالات ہیں ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک کتاب ہے اصل زیور ہم نے لکھی ہے، اس کے آخر میں ہم نے واقعات لکھے ہیں۔ ہمارے قریب ایک سرکاری ادارہ ہے، وہاں کے ایک مولانا نے مجھے بتایا کہ ایک ملازم کے پاس اس کا بھانجا یا اس کا بھتیجا رہ رہا تھا۔ بھانجے سے آپ کی بیوی کو پردہ ہے، بھتیجے سے آپ کی بیوی کو پردہ ہے جناب۔ اچھا یہ چلا جاتا ڈیوٹی پر، گھر میں اس کی بیوی بھی رہتی، اس کا بھتیجا جو بھانجا تھا وہ رہتا تھا۔ اب تنہائی کا موقع تھا، شیطان کو موقع مل گیا۔ اب کرتے کرتے کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ یہ آیا گھر میں اور بیوی اور اس بھتیجے کو ناشائستہ حرکات کرتے ہوئے دیکھا، لیکن غیرت مر چکی تھی، چہرہ دوسری طرف کر لیتا۔ اب شیطان نے کہا اس کو تو ختم کر دی اس کی غیرت، لیکن ابھی آگے گناہ میں بڑھاؤ۔ انہوں نے آپس میں کہا یہ جو کبھی کبھی ہم اپنے معاشقہ کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور بیچ میں آ ٹپکتا ہے، یہ اس سے بھی جان چھڑا دینا چاہیے۔ تو اس کے قتل کا منصوبہ بنائے، پھر اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو گھر میں ٹھینکی کی گدائی ہو چکی تھی، کچھ باقی تھی، وہ کر کے اسی میں دفن کیا، اور اس کے جو ادارے کے کاغذات تھے وہ نکال کر کے ساحل سمندر پر پھینک دی۔ ادارے والے 3-4 دن کے بعد آئے کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا 3-4 دن پہلے کوئی دوست ملنے آیا تھا کہ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تفریح کے لیے گیا، تو یہ وہاں چلے گئے، وہاں پر کاغذات تو ملے اور کارڈ مارڈ بھی ملا، لیکن آدمی کا پتہ نہیں چلا۔ اب پولیس میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک دن سے نے بھیجا کہ اس کی بیوی سے معلوم کرو کہ آپ کے شوہر کا کیا ہوا۔ تو اس نے جب جا کر کے پوچھا تو بیوی نے جواب دیا گمے کب ملے ہیں، گمے، بس ایک جملے نے اس کو پکڑوا دیا، گمے کب ملے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جملہ کیسے اس نے بولا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں 10 گالیاں دیتے کہ تم پولیس والوں نے ابھی تک میرے شوہر کو تلاش کر کے نہیں دیا، جو کچھ ہے اس عورت میں پکڑ کر کے لایا۔ تھانے میں لا کر توا گرم کیا، کہتے سچ بتاؤ، کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے، کہتے بٹھاؤ توے پر۔ جب اس کو بٹھا لے کہتے بتاتی ہوں، پھر نیچے کیا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا پتہ نہیں ہے، بٹھاؤ، جب پاؤں جلیں گے پھر بتائیں گے۔ پھر جب اٹھایا بٹھانے کے لیے، پھر کہتے بس سچ بتاتی ہوں، پھر بتایا کہ ہم نے قتل کیا، اور سر کوٹتے جان اس کی نہیں نکل رہی تھی، ورنہ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ 3-4 جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بھی قتل کرنا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بد نظری اور بے پردگی کا وبال ہے دوستو۔ اس کو بھی ہم نے قتل کرنا تھا کہ یہ بچے بھی ختم ہو جائیں، لیکن فجر کی اذان ہو گئی اور اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، اس لیے بچے رہ گئے۔ یہ ماں اپنے بچوں کو دشمن کس نے بنایا؟ یہ شوہر کو قتل کرنے پر کس نے آمادہ کیا؟ بد نظری اور بے پردگی نے تو کیا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اس لیے دوستو نگاہ اس کی ہم حفاظت کوشش کریں گے انشاءاللہ، ان خرافات دیکھنے سے احتراز کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے یہ اس کا اپنا گناہ ہے، لیکن نظر ہمارا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حسن کے مزے اڑاؤ مفت میں بازاروں میں، اور یہاں شاپنگ بازار ہے کیا، شاپنگ سینٹر میں مزے اڑاؤ۔ بے شرم مزے کے اڑانے کے لیے وہاں بیٹھے رہتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے۔ استغفر اللہ۔